کہ وقت کے ایک عظیم مجدد کو ہندوستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عاشق رسول فنا فی الرسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا سب کچھ فنا کرنے والا، وہ عاشق صادق امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی عشق رسول میں فنا کر دی، اور جگہ جگہ تم ان کے کلام پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، اس اعلیٰ حضرت سے اگر کچھ سننے کو ملتا ہے تو یہی ملتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ہی قصیدے پوری زندگی میں، جہاں پر بھی دیکھو، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اپنے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو یہ کہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ اس اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اللہ رب العزت کا یہ انعام تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے گھرانے کو ایسا ممتاز کیا، ایسا ممتاز کیا کہ ایسے گھرانے ڈھونڈنے سے بھی جلدی ملتے نہیں ہیں کہ جن کے باپ بھی ولی کامل ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ وقت کے عبقری عالم دین، اعلیٰ حضرت جس کی تعریف کریں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت میں میرے باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ موجودہ دور میں اگر کوئی سب سے بڑا کوئی عالم نظر آتا ہے تو علامہ نقی علی خان ہے۔ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ سے سیکھی، اپنے والد سے سیکھی، دادا بھی عالم، بھائی بھی عالم، اور یہ سب جب علم کا گھرانہ بنا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 2 بیٹے عطا کیے انعام میں، عشق رسول کی برکت ہے۔ اور 2 بیٹے پیدا ہوئے، بڑوں کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹوں کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں جواب نہیں ملے گا دونوں کا۔ ایک بڑے بیٹے علامہ حامد رضا خان حجت الاسلام بنے، اور دوسرے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، دونوں اپنے وقت کے ستارے ہیں، اور ایسے چمکے پوری دنیا میں کہ ان کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے نوازا، یہ عشق رسول کی برکت تھی، عشق رسول کی برکت تھی۔ اپنا سب کچھ رسول پاک کی بارگاہ میں لٹا دیا، مولا کریم نے ان کو گھر بار ساری چیزیں عشق کی بدولت ایسی عطا کی کہ آپ حجت الاسلام کے علم کو اگر دیکھیں گے، اللہ اکبر، ان کے علم کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک بار ایک مناظرے میں حجت الاسلام کو جانا ہوا تو ایک بدعقیدہ کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا، اور اس بدعقیدے کو اس بات پر غرور تھا کہ اس کو عربی بہت آتی ہے، ہندوستانی لوگوں کو عربی آتی نہیں زیادہ۔ اس نے کہا کہ عربی میں مناظرہ کریں گے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے کہا عربی میں مناظرہ کریں گے، تو امام حضرت حجت الاسلام نے شرط قبول کر لی، کہا عربی میں آپ کی طرف سے ایک شرط، میری شرط یہ ہے کہ عربی میں ہوگا اور نظم میں ہوگا، نظم میں، ایسے نہیں بولنے میں، بلکہ جو بھی کہیں گے اشعار میں کہیں گے، اور وہ بھی اشعار پر قید یہ لگائی بغیر نقطے والے حروف کے اشعار میں ہوگا۔ جو نظم ہم پیش کریں گے، جو اشعار ہم پیش کریں گے، اس میں ایک حرف بھی نقطے والا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، میں سن کر کے حیرت میں ہوں۔ ایک جملہ آپ بنا کر کے دکھاؤ بغیر نقطے والا، یہ بھی ایک فن ہے کچھ علماء جنہوں نے حضور کی پوری سیرت لکھی ہے بغیر نقطے کے، ہاں، لیکن یہ ایک فن ہے۔ نعت میں یا اشعار میں اس طرح کے آنا، اب جیسے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں 29 حروف، اس میں کچھ حروف نقطے والے ہیں اور کچھ حروف بغیر نقطے والے۔ جیسے آپ دیکھیں گے ہا پر نقطہ ہے، دال پر نقطہ ہے، را پر نقطہ ہے، سین پر ہے، صاد پر ہے، طا پر ہے، عین پر ہے،
لام میم پر ہے, ہا پر ہے, نہیں ہے. یہ سب حروف جو میں نے گنایا کاف پر نہیں ہے. یہ حروف ان پر نقطہ نہیں ہے. اب جو بھی جملہ بنانا ہے انہی حروف میں بنانا ہوگا, انہی حروف میں بنانا ہوگا. اب اگر حضور کے لیے کہنا ہو, حضور کا نام محمد بغیر نقطے والا ہے, اللہ کا نام بغیر نقطے والا ہے, یہ تو استعمال میں آ جائیں گے. لیکن اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو استعمال کرنا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ. میرے عزیزو, حجت الاسلام وہ تھے کہ جن کو اس بات پر بھی قدرت تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت عطا کی تھی. اور دوسرے مفتی اعظم کا کیا کہنا, سرکار مفتی اعظم کے تقوی کا کوئی ثانی دکھتا نہیں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. ان کا تقوی, ان کا علم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں عطا فرمائی تھی آپ کو. یہ دونوں شہزادوں کا حال ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, اعلیٰ حضرت عاشق رسول, فنا فی الرسول, اور بڑا بیٹا حجت الاسلام, چھوٹا بیٹا مفتی اعظم. اب ان کے بعد اگر آگے ہم آتے ہیں تو حجت الاسلام کے بیٹے ابراہیم رضا خان, مفتی اعظم کی بیٹی, دونوں کا نکاح اعلیٰ حضرت کرواتے ہیں. دونوں کا نکاح اعلیٰ حضرت کرواتے ہیں. یعنی اپنے بڑے بیٹے حجت الاسلام کے بیٹے یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے پوتے کا نکاح اپنے پوتی کے ساتھ, دوسرے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروایا. اور اس خمیر سے, ان دونوں کے اختلاط سے جو وجود دنیا میں آیا اسے تاج الشریعہ کہا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں, جس کے باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت ہوں اور ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت ہوں, فیض ہی فیض پا رہا ہو. حجت الاسلام کا بھی فیض آیا ہو, مفتی اعظم کا بھی فیض آیا ہو, اور ان دونوں کے بعد اگر سرپرستی ملی ہو تو اعلیٰ حضرت سے ملی ہو. یہ کیا تمام چیزیں آ کر جہاں جمع ہو گئیں. اسی لیے میرے عزیزو, آج بھی دنیا دنگ ہے. میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ وقت بتایا. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو صرف ہندوستانی پاکستانی لوگ چاہتے تھے, نہیں, عرب کی دنیا میں بھی جب وہ گئے تو اپنے جلوے بکھیرتے رہے. ہاں, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے دیکھنے میں, اس لیے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے. ملک شام جا کر کے دیکھو, خوبصورتی کی کمی نہیں ہے. عراق میں جا کر دیکھو, سارے ایک سے ایک خوبصورت لوگ موجود ہیں. ترکی میں جا کر دیکھو, ایک سے ایک خوبصورت موجود ہے. لیکن ملک شام, جب دنیا کے حسین لوگ وہاں موجود ہیں, ارے وہاں پر عام لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت خوبصورت نظر آئیں گے. لیکن جب ملک شام حضور تاج الشریعہ گئے تھے, اگر حسن کا ہی معاملہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے, روزانہ وہاں گورے لوگ, خوبصورت لوگ گھومتے رہتے, دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو. لیکن جب حضور تاج الشریعہ دمشق پہنچے تھے ملک شام, وہاں کے حالات ایسے تھے کہ عوام تو عوام, ملک شام میں جو پچھلے 40 سال سے 50 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں وہ علماء ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں جن کی سند کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں ملک شام میں. وہ بزرگ عالم دین جب حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تو کھڑے ہوئے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے آگے بڑھے. وہ حضرت سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے, عمر میں بھی کافی بڑے تھے. وہ شہید ہو گئے اب,